السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف مسلم یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور یعنی عبد المطلب کی شادی پر۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ہسٹری آف مسلم سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ جب شادی کے قابل ہوئے تو ان کے والد ماجد عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ ان کی کیوں نہ شادی کر دی جائے۔ تو ایک مرتبہ یہ عبداللہ یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اپنے باپ عبد المطلب کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو ایک عورت ملی، وہ کاہنہ تھی یعنی کہ جادوگر عورت تھی جس کا نام فاطمہ تاریخ ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اے عبداللہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا معلوم نہیں، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں، وہ جہاں لے کر جائیں گے میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ تو اس عورت نے فاطمہ نام جو لکھا ہوا تھا، اس فاطمہ نے پوچھا کہ آپ کوئی اونٹ ہو کہ جسے جہاں لے جایا جاتا ہے وہ ساتھ چل پڑتا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے والد صاحب کی روگردانی نہیں کر سکتا، نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ فاطمہ نے کہا اور شادی بھی کر لیں، میں آپ کو 100 اونٹ بھی دوں گی۔ اس نے کہا جب تک میرے والد صاحب اجازت نہیں دیتے میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو خیر حضرت عبداللہ اپنے والد ماجد عبد المطلب کے ساتھ جاتے ہیں، تو قبیلہ بنو زہرہ میں جاتے ہیں، تو ادھر بات چیت ہوتی ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی شادی بنو زہرہ کے ایک شریف لڑکی جس کا نام حضرت آمنہ ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے، ان سے قرار پاتا ہے اور نکاح جو ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جب عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، یہ مدینہ طیبہ اس وقت تو یثرب نام ہوتا تھا، یثرب کے اندر تھے، تو اسی طرح وہاں پر ایک جو عالم یہودی عالم تھا، جس طرح کے مدینے کے اندر 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قریظہ، کینکا اور بنو نذیر، تو ان میں ایک عالم یہودی تھا، اس نے کہا کہ عبد المطلب آپ مجھے اپنے ہاتھ دکھا سکتے ہیں؟ اس نے کہا ضرور دکھا سکتا ہوں۔ اس نے کہا دکھائیں۔ جب سیدھا ہاتھ چیک کیا تو اس نے سیدھا ہاتھ چیک کرنے کے بعد اس نے کہا آپ اپنا دوسرا ہاتھ دکھائیں، تو الٹا ہاتھ چیک کیا اس عالم نے۔ سیدھا ہاتھ چیک کرنے کے بعد کہا کہ مجھے آپ کے ہاتھ میں نا نبوت نظر آ رہی ہے آپ کے، اور دوسرے ہاتھ میں ملک عرب کی سرداری، پورے کے پورے عرب جتنے بھی ہیں سب پر آپ بھاری نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی کوئی زوجہ ہے، عورت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ عبد المطلب نے کہا میری کوئی زوجہ نہیں ہے، اس وقت ساری وفات پا چکی ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے بنو زہرہ کے اندر شادی کی ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ تو اس عالم نے مشورہ دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے بنو زہرہ کے اندر شادی کر لیں، سرداری اور نبوت آپ کو ملے گی، مگر یہ نہیں پتا کہ کب ملے گی، کیسے ملے گی، مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بنو زہرہ سے آپ کو ملے گی۔ تو یہودی عالم نے یہ بات کی ہے، تو شام سے واپسی پر یعنی کہ یہ اپنا تجارتی قافلے لے کر گئے ہیں شام کی طرف، شام سے پھر واپس آئے ہیں، حالانکہ اس سے یہ
واقعہ ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے کر دی تھی، آمنہ بنت وہب۔ تو واپس آئے ہیں شام سے، تو انہوں نے آمنہ جو ہے ان کی چھوٹی بہن حالہ بنت وہب، یہ بھی بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی، دونوں بہنیں تھیں، ان سے شادی کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہوا تھا تقدیر کے اندر وہی کچھ ہوا، اور یہودیوں کو سارا کچھ معلوم تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ نبوت اور سرداری جو ہے مکہ کی بادشاہت جو ہے ملی گی، وہ واقعی عبد المطلب کے خاندان میں تھی، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، اور پورے کے پورے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام پھیلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب کو حالہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سید الشہداء کا لقب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی یعنی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی مسلمان ہوئی تھی۔ تو یہ دونوں کی شادی جو ہے جب یہ ہو کر مدینے سے مکہ کی طرف گئے ہیں، تو مکہ کے اندر لوگوں نے ایک نیا جوش اور نیا ایک نعرہ لگایا ہے۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ تاریخ ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بیٹا جو ہے باپ سے سبقت لے گیا، بیٹا باپ سے سبقت لے گیا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کی شادی جو ہے اپنے والد ماجد عبد المطلب سے پہلے ہوئی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو خیر، جب حضرت بی بی آمنہ کو حمل قرار پاتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو جب شادی ہو گئی تو شادی کے چند دن کے بعد جو ہے وہ عبداللہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، وہ اسی عورت کاہنہ عورت کے پاس جاتے ہیں کہ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، میرے والد صاحب نے مجھے اجازت دے دی ہے شادی کی۔ تو اس نے کہا اب میں شادی نہیں کرتی، اب آپ سے میں شادی نہیں کرتی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ شادی کر چکے ہیں، کیا آپ نے شادی کی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، میں بنو زہرہ قبیلے کے اندر شادی کر چکا ہوں آمنہ بنت وہب سے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ عبداللہ نے پوچھا اب کیا ہو گیا کہ اب آپ شادی نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں نے آپ کے ماتھے پر چاند سی چمک دیکھی تھی، اور وہ اب چمک مجھے نظر نہیں آ رہی۔ مجھے وہ چمک ایسی معلوم ہوتی تھی کہ جو آخری نبی ہے وہ مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے ادھر ماتھے پر ہے۔ تو خیر اس کاہنہ نے شادی نہیں کی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے بھی پھر شادی نہیں کی۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر مزید اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔